یہ الیکشن کمیشنر کو کروانا پڑیں گے۔ اصل میں شیخ رشید صاحب پارلیمنٹ کے فلور پر بھی غریب عوام کی بات کرتے تھے۔ جو منشی صاحب ہیں اپنا کام کر رہے ہیں، وہ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جو عدالتیں حکم دیتی ہیں اس پہ عمل درآمد کرانا بھی عدالتوں کے کام ہے۔ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ آج ہم موجود ہیں ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے گھر کے باہر، اور یہاں پر ہمارے ساتھ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف میاں افتخار صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ کل جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، یعنی ایک غیر متوقع فیصلہ جو ہائی کورٹ نے دیا کہ 90 دن کے اندر اندر آئین کی بالادستی کے لیے الیکشن کروائے جائیں، کیا ہائی کورٹ اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد کروا سکے گا، اور کیا طاقتور حلقے اس پر عمل درآمد ہونے دیں گے؟ اس پر بطور رہنما تحریک انصاف وہ کیا موقف رکھتے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں عدلیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ تاریخی فیصلہ دیا ہے۔ قانون کی بالادستی کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح عدلیہ اپنا رول ادا کرے گی اور پاکستان میں جمہوریت بحال ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن کمیشنر کو کروانا پڑیں گے۔ بتائیے گا، آج شیخ رشید احمد صاحب کی بیل ہوئی ہے، تو اس پر آپ اداروں کی طرف سے، عدالتوں کی طرف سے یہ بیل ملی ہے، تو اس پر آپ کتنے مطمئن ہیں، اور کیا توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ ایسی انتقامی کارروائیوں سے پرہیز رہیں گی، یا یہ حکومت دوبارہ سے کیا شرکت کرے گی؟ شیخ رشید احمد کو انہوں نے جتنا بھی پابند سلاسل کیا ہے، جو ظلم و ستم کیا انہوں نے یہ 22 کروڑ عوام کی وہ آواز دبانے کی کوشش کی ہے۔ اصل میں شیخ رشید صاحب نے تو پارلیمنٹ کے فلور پر بھی غریب عوام کی بات کرتے تھے، آٹے دال چینی کے بھاؤ کی بات کرتے تھے، بجلی گیس سوئی گیس کے بلوں کی زیادتی کی بات کرتے تھے۔ جب بھی کبھی وہ کیبنٹ کی میٹنگ میں گئے ہیں تو وہاں پر بھی انہوں نے جا کے یہ نرخوں کی بات کی ہے کہ یار غریب کو یہ جو 12-14 چیزیں یہ سستی ملنی چاہیے۔ غریب کی ایک ہی آواز ہے، غریب کا ایک ہی نمائندہ ہے پارلیمنٹ میں، اور وہ ہے شیخ رشید احمد۔ شیخ رشید احمد کی کوئی نہیں، انہوں نے 22 کروڑ عوام کی آواز۔ آج کہاں ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ بتائیں نا اس کی کیا غلطی ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے، وہ غریب کی بات کر رہا ہے، پسے ہوئے طبقے کی نمائندگی صرف شیخ رشید احمد کی شکل میں ہے۔ میں عدالتوں کو آج سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا الیکشن کے حوالے سے، اس پر کیا موقف ہے آپ کا؟ کیا ہائی کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروا سکے گی؟ دیکھیں جی، بالکل اب اس ملک میں وہی ہوگا جو عدالتیں چاہیں گی۔ انہوں نے ان کو بڑا موقع دیا ہے، سیاست دانوں کو بڑا موقع دیا، بعد میں یہ کہتے ہیں یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، ہر ادارہ اپنی ڈومین میں رہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، آپ نے غریب کو کیا دیا ہے؟ آپ کو اگر حکومت ملی ہے 10 مہینوں کی، آپ کارکردگی دیکھیں، آپ نے اس عوام کا برکس نکال دیا۔ کیا دیا ان کو؟ ان کے پاس نہ بجلی ہے، ان کے پاس گیس نہیں ہے، ان کے پاس کنوینس نہیں ہے، ان کے پاس بچوں کی فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ مجھے بتائیں، یہ اب غریب آدمی نے ایک پیٹرول ہی تھا 300 روپے لیٹر ہو رہا ہے، اب LPG وہ استعمال کر لیتے تھے 300 روپے کلو ہو گئی ہے۔ اب ڈالر یہ سستا کرنے آئے تھے، 180 روپے کا ڈالر تھا، آج یہ 280 روپے کا ڈالر ہے۔ آج اسی طرح پیٹرول 250 روپے کا 1 لیٹر ہے۔ اب مجھے بتائیں، یہ حکومت ہے؟ یہ 22 کروڑ عوام کا گلا گھونٹنے والی حکومت ہے، یہ نہیں چل سکتی۔ جس طرح حضرت علی نے کہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ شیخ رشید احمد عمران خان کی اس آواز کو لے کے نکلے ہوئے ہیں، اور جو یہ ظلم و ستم، جبر، یہ ہتھ کڑیاں، یہ جیلیں، یہ شیخ رشید احمد کا راستہ، یہ عمران خان کا راستہ روک نہیں سکتے۔ یہ اور بھی طاقت سے اور بھی زور سے 22 کروڑ عوام کی آواز کو بلند کرتے رہیں گے۔ یہ کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کرتے رہیں گے۔ یہ جمہوریت ہے، یہ اب آپ ڈکٹیٹرشپ نہ بنائیں۔ اب آپ اپنے کیس معاف کرا رہے ہیں، نیب کے کیس معاف کروا رہے ہیں، اور آپ کے نے ملک کا بھٹا بٹھا دیا آپ نے آ کے۔ ملک آپ دیکھیں دیوالیہ ہونے کو جا رہا ہے، شرم ہی نہیں آ رہی۔ ہم فلاں 85 وزیر لگائے بیٹھے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپ کے اور میرے اور ان غریب لوگوں کے پیسوں پہ پل رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، اور غریب کی جو وہ لائٹ ہی نہیں آ رہی، اس کو مطلب بل ہی آ رہا ہے ہر مہینے۔ کدھر جائے گا غریب آدمی؟ یہ حکومت ہے، لعنت ہے ایسی حکومت پہ۔ ان کو صرف اور صرف اب ایک ہی بات جو ہے وہ یہ منہ دکھانے کے قابل چھوڑے گی، وہ ہے کہ صاف، شفاف، ٹرانسپیرنٹ الیکشن۔
یہ بتائیے گا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ جی الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے اور جو آئینی بحران ہے اس کا خاتمہ کرنا چاہیے. آپ کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا لاہور ہائی کورٹ اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد کروا سکے گا؟ جس طرح یہ غداریاں کر رہے ہیں, جس طرح یہ مقدمے جھوٹے بنا کے جو ہمارے لوگوں کو اندر کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگوں کو اندر کر رہے ہیں, ایون کہ عام عوام بھی ان کے خلاف کچھ بولتی ہے, ان کا نام رکھا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے عوام پینک کر رہی ہے, اتنی مہنگائی ہے, تو جب عوام اس طرح اپنے تاثرات اسی طرح پھینکے گی نا, اس طرح نکالے گی, غصہ نکالے گی اپنا, تو جب کچھ بولے گی تو یہ لوگ اندر ڈال دیتے ہیں جیلوں میں. ایسا ہر چیز کا سلوشن یہ نہیں کہ آپ جیل میں ڈال دیں یا ظلم کریں. کتنے لوگوں پہ آپ ظلم کر لیں گے؟ پورے پاکستان پہ, پورے پاکستان کے عوام آپ کے, یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, پوری پاکستان کی عوام ان کے اینٹی ہو چکی ہے, ان کا فیوچر ختم ہو گیا, ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے, پی ڈی ایم پوری کی پوری ناکام ہو گئی ہے. ایک اتنی جماعتیں مل کے ایک بندے کو ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اتنی کوششیں کر رہے ہیں, اتنی کوشش, اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو رہا. ذلت خود ہی ان کے وہ کہتے ہیں نا پٹاری میں آ رہی ہے. تو پلیز ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں, الیکشن کروائیں, الیکشنوں میں جائیں, اور یہ جو غداریاں شروع کی ہیں ان کو ختم کریں. بس بہت نچوڑ لیا ملک کو, ملک کے حالات بڑے خراب ہوئے ہوئے ہیں, بہت ایک ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, سچویشن بڑی خراب جا رہی ہے. تو یہ سٹیبل ہونے کے لیے الیکشن بالکل ٹائم پہ ہونے چاہیے, اور الیکشن کمیشن جو منشی صاحب ہیں اپنا کام کر رہے ہیں وہ, تو ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, ذرا پاکستان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. پیٹ تو اپنا بہت بھر لیا ان لوگوں نے. جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا بلدیاتی انتخابات کا, لیکن اب تک نہیں ہو سکے, تو آپ کے مطابق کوئی مقتدر حلقے کیا اس میں بھی کوئی رکاوٹ تو نہیں کھڑی کر لیں گے پنجاب کے الیکشن میں؟ دیکھیں ان کا نا اس وقت اگر آپ پورے ملک کی سچویشن دیکھیں نا, یہ اپنے مطابق لاز اور قانون وغیرہ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. 90 ڈیز کے اندر اندر الیکشن ہو جانے چاہیے. ابھی تک تو فیصلہ بھی آ جانا چاہیے کہ یہ دن ہے, اس دن میں الیکشن ہو جائیں گے, لیکن ایسا کچھ سچویشن کچھ نظر نہیں آ رہی. ادھر آرڈرز آ جاتے ہیں, جی ٹھیک ہے یہ آپ الیکشن کروائیں, اناؤنس کروائیں, الیکشن آگے پھر نہیں ہوتے. تو یہ چیزیں بڑی میں نے کہا نا بڑی خرابی چل رہی ہے. ملک بہت بہت زیادہ جو ہے ڈوب چکا ہے. ویسے بہت فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہونا یہ اداروں کی کمزوری, یعنی عدالتوں کی کمزوری ہے, یا ادارے طاقتور ہیں جو اس فیصلوں کے عمل درآمد سے رکواتے ہیں؟ بالکل اداروں کی بھی کمزوری ہے, اور ہر جگہ سے خرابی ہے. اب میں نام نہیں لوں گی کیونکہ پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے بڑوں کے نام لے رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ ہیں, میں بڑے بڑے سے سمجھ جائیں میں کن کو ٹارگٹ کہہ رہی ہوں, کن کو بول رہی ہوں, کہ اگر اس ملک کو سٹیبل رکھنا ہے, اس ملک کی سچویشن کو سٹیبل رکھنا ہے, تو ان کو ہر حال میں الیکشنوں کی طرف جانا ہوگا, ورنہ پھر یہ ہوگا کہ لوگ ڈاکے ماریں گے دوسروں کے گھروں میں, ٹھیک ہے. اور میں یہ بولوں گی اگر لوگ ڈاکے مارنے ہی لگے ہیں تو پلیز آپ لوگ سب سے پہلے جو ہے یہ جو غدار ہے نا ان کے گھروں میں جائیں, پکڑیں, جہاں راستے میں کوئی وی آئی پی ملتا ہے نا پکڑ کے, میں تو کہتی ہوں ان کو اچھی خاصی ٹھکائی لگائیں, تاکہ جب تک ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں کہ عوام واقعی جاگ چکی ہے. اب عوام کو ہی, مجھے جو لگ رہا ہے کہ عوام کو ہی سٹینڈ لینا پڑے گا. اگر یہ سچویشنز ٹھیک نہیں ہوتی تو عوام کو ہی آگے آنا پڑے گا, ورنہ اور کوئی حل نہیں. سری لنکا اور ٹرکی والا ہی یہاں پہ اب رول چلے گا, اس کے علاوہ مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا. ڈسپوائنٹمنٹ آپ دیکھیں نا, ملک میں ایک عجیب سی سچویشن ہوئی ہوئی ہے. پاکستان کے لوگوں پہ, غریب عوام پہ, آٹا اتنا مہنگا, پیٹرول کا بحران, پیٹرول اتنا مہنگا, اتنا ایکسپینسو, پیٹرول مہنگا ہو گیا تو سب کچھ مہنگا ہے, ایوری تھنگ بہت زیادہ. ایک میں نے کہا نا بہت کھچڑی پکی ہوئی. اللہ بس ہمارے ملک کو اس سچویشن سے نکالے. بتائیے گا جس طرح لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ الیکشن کروائیں اور آئینی بحران کو ختم کریں, تو کیا ان کو اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنے دیا جائے گا؟ دیکھیں اگر نہیں کرتے ہیں تو آرٹیکل 6 لگے گا اور توہین عدالت ہوگی, تو ان کو ہر حال میں یہ فیصلے پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. ہم لوگ چاہتے ہیں کلین اور شفاف الیکشن ہو, اور پاکستان میں جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر ہو جائے. ہماری تو یہی ڈیمانڈ ہے بس, اور تو ہم اس لیے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے ملک کو مشکلات سے بچائے, ہماری دعائیں ہیں, اور ہمارے ملک میں استحکام پیدا ہو. اور جس فیصلہ دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلدیاتی انتخابات کا, لیکن وہ تاحال نہیں ہو سکے, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان انتخابات میں کوئی طاقتور شخصیت یا کوئی طاقتور لوگ اس کو رکوا لیں گے, یا ہو سکتا ہے ہائی کورٹ کو عمل درآمد نہ کروانے دیں؟ آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ دیکھیں اس پہ تو عدالتوں کو خود اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرانا چاہیے. اگر نہیں کرتے تو توہین عدالت ہے, اور وہ عدالتیں خود ان سے نپٹیں. اس میں تو کوئی اور عام انسان تو کچھ نہیں کر سکتا. جو عدالتیں حکم دیتی ہیں اس پہ عمل درآمد کرانا بھی عدالتوں کے کام ہے, کسی اور کا کام نہیں ہے. یہ بتائیے گا جس طرح لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں اور اس آئینی بحران کو ختم کریں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد کروا لے گا؟
مجھے پورا یقین ہے عدلیہ پہ کہ انشاءاللہ انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ یہ پی ڈی ایم کے جو غنڈے ہیں اس پہ عمل درآمد وہ ضرور کریں گے، کیونکہ جب لاہور ہائی کورٹ کسی کو حکم دیتا ہے تو وہ پہ فائنل حکم ہوتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ ویسے تو پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی ایسا سچ حکم دیتا ہی نہیں، اگر اس پہ انہوں نے انیشیٹو لے لیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا بنتا ہے اس وقت معیشت کی جو حالات ہیں اس سچویشن میں، تو معزز ججز سے یہی اپیل ہے ایک شہری ہونے کے ناطے کہ اس پہ امپلیمنٹ بھی کروائیے گا۔ اسلام آباد میں اعلان ہوا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ الیکشن کروائے جائیں بلدیاتی، لیکن اس وقت تک نہیں ہو سکے، تو کیا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں بنے گا یہاں؟ کہ ججز پہ ہی اس وقت ضروری بنتا ہے ان کے اوپر کہ وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کروائیں، کیونکہ وہ بھی اس عوام ہی کا حصہ ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو ایک بہت بڑی سیٹ دی ہے اور اس کے پیش نظر انہیں چاہیے کہ وہ اس غریب عوام کے لیے سوچیں۔ جب تک نئی گورنمنٹ نہیں آئے گی معیشت کا یہی عالم رہے گا۔ یہ بتائیے گا، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ جی 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروائیں اور آئینی بحران ختم کریں، آپ کو کیا لگتا ہے لاہور ہائی کورٹ اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد کروا پائے گا؟ اب اگر عدالت خود کروا سکتی ہے اپنے بل بوتے پہ تو وہ ضرور کروا سکتے ہیں، ورنہ یہ پہلے ذلیل ہو چکے ہیں اور ذلیل ہو جائیں گے۔ تو اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں بنے گی؟ اگر ہماری حکومت اچھی ہو، عدالت وغیرہ، کیونکہ فیصلے ہوتے ہیں عدالت میں، ٹھیک ہے، عدالت اگر چاہے تو یہ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے کہ اور کسی ادارے کا حق نہیں بنتا، یہ عدلیہ کا کام ہے کہ خلاف آئین کو کام نہ ہونے دے۔ اب دیکھیں جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے یہ بھاگ رہی ہے الیکشن سے، جتنی انہوں نے مہنگائی کر دی ہے، انہوں نے غریب کا جینا محال کر دی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، بجلی کتنی مہنگی ہوگی، گیس کتنی مہنگی ہوگی، فیکٹریاں آپ کی بند ہو رہی ہیں، وارداتیں آپ کی بڑھ رہی ہیں، پاکستان ہمارا کس طرف جا رہا ہے؟ یہ پچھلے 10 مہینے میں پاکستان کو کس ڈائریکشن میں لے گئے؟ ہمارا پاکستان جو تھا خان صاحب کے ٹائم پہ 6.7% ہماری جو تھی جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہمارا چل رہا تھا، ہماری اکانومی ٹھیک سٹیبل چل رہی تھی۔ 120 انہوں نے ایڈوائزر لگا دیے جو شاہانہ خرچے یہاں پہ یہ کر رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، اس کا امپیکٹ پاکستان کی عوام پر جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم لوگوں کو ووٹ نہیں ملنے والا اور یہ جوتے ملنے والے ہیں، عوام کے سامنے یہ ننگے ہو چکے ہیں، ان کی سیاست کا جنازہ نکل چکا ہے، اس لیے یہ الیکشن نہیں کروا رہے۔ کیوں منتوی کر رہے بار بار؟ کراچی میں الیکشن ہوا، کیوں منتوی کرواتے رہے؟ اور جو کراچی کے اندر الیکشن ہوا کس طریقے سے دھاندلی کری؟ یہ سوچ رہے الیکشن کمیشن سے مل کے کوئی ایسا پلان بنائے جس طریقے سے ہمارے جو نا ایم پی ایم این اے بھی جیت جائیں اور ہماری سیٹیں مل جائیں کچھ، لیکن یہ ایسی عوام خود اپنی ووٹ کی تحفظ کرے گی اور اپنے ووٹ کی حفاظت کرے گی۔ عوام اب جان چکے، ان سے جان چھڑوانا ہے تو ان کو مار کے بھگانا ہے۔ یہ جو لٹیرے بیٹھے ہوئے نا امریکہ کی سازش سے، جتنی بھی کوشش کر رہے کر لے، ٹھیک ہے، الیکشن تو ہونے ہی ہے، ایک دن ہونے نا الیکشن، میرا خان آئے گا انشاءاللہ 2 اکثریت سے اور ان چوروں سے ہمیشہ کے لیے اس پاکستان کی عوام آزاد ہوگی۔ بتائیے گا، لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ یہ آئینی بحران ختم کیا جائے، 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروائے جائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 90 دن کے الیکشن والے حکم پر الیکشن کمیشن عمل کروا پائے گا؟ جی کروانا تو بالکل چاہیے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے مطابق ہی ملک چل سکتا ہے، اور آئین کے خلاف اگر جائیں گے تو ملک میں افراتفری مچے گی، جو کہ جس کی طرف کے ملک کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور الیکشن کمیشن کا نہ صرف یہ کہ کام ہے، ان کا فرض ہے، آئینی فرض ہے کہ وہ اس کو 90 دن کے اندر اس کی تکمیل کریں، اور ہم اس معاملے میں بالکل عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی ہر کال پہ لبیک کہنے کو تیار ہیں۔ الیکشن کمیشن جو ہے نا جی، وہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے نا منافق ہے، اور الیکشن کمشنر بھی منافق ہے، کیونکہ شہباز شریف اور پاکستان ڈاکو موومنٹ کے ساتھ جو ہے نا ان کا اندر سے اتحاد ہے، نہ کوئی قانون کی بات مانتا ہے، جس کو مرضی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے حقوق غصب ہو چکے ہیں۔ جی بالکل، یہاں پر ہم نے جن لوگوں سے بات کی سب کا بڑا سادہ سا مطالبہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کو اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانا چاہیے اور اس آئینی بحران کو ختم کرنا چاہیے۔ یعنی اتنے ماہ سے پنجاب کی عوام اور کے پی کے کی عوام جو مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، جو بے روزگاری میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو حالات خراب ہیں، یہاں جس سے بھی ہم نے پوچھا اس عوام کے مطابق واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشن کا ہے، تو فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کر یہ اختیار اپنے نمائندوں کے چناؤ کا اختیار یہاں کی عوام کو دیا جائے تاکہ اس ملک سے اس بحران کا خاتمہ ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔